اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس العاشر هذا هذان هذه هاتان۔ اس درس میں ہم چند چیزوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کے قریب ہے اور ایک ہے یعنی مفرد ہے اور مذکر ہے، تو اس کے لیے آپ لفظ ھذا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز جو قریب ہے مفرد ہو یعنی ایک ہو اور مؤنث ہو، جیسا کہ فیمیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ ھذہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو ہیں، اگر ہم دو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈیٹیل ہے۔ جن دو کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی انسان ہے یا غیر عاقل چیز ہے، جن دو کی طرف اگر ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ مذکر ہو جیسے کہ دو مرد ہوں اور قریب ہوں، تو ان کے لیے ہم لفظ ھذان استعمال کرتے ہیں، ھذان۔ اور اگر دو چیزیں یا دو انسان جن کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہوں؟ قریب ہوں اور مؤنث ہوں، جیسے کہ دو خواتین ہیں، تو ہم ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ ھاتان استعمال کرتے ہیں، لفظ ھاتان استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں اردو زبان میں ہم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، ہم کہتے ہیں یہ دو ہیں، یہ دو ہیں، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، ہم یہ دو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں اگر مذکر ہوگا جن کو ہم یہ دو کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم ھذان استعمال کریں گے، اگر مؤنث ہوگا، اگر کوئی چیز مؤنث ہوگی تو ہم لفظ ھاتان استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دو بچے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذان طفلان، طفلان۔ اور جو ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں طفلان مسلم، چونکہ حضرت مسلم کے دو بیٹے شہید ہوئے تھے، تو چونکہ دو تھے تو ہم کہتے ہیں طفلان، ھذان طفلان، یہ دو بچے ہیں۔ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دو بچیاں ہیں، بچیاں چونکہ مؤنث ہیں، ہمارے قریب ہیں اور ان کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ھاتان طفلتان، ھاتان طفلتان۔ تو بس ہم نے پہلی چیز جان لی کہ اگر ہم دو قریب جو مذکر ہوں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو لفظ ھذان استعمال کریں گے، اور اگر جو دو چیزیں یا دو انسان جو قریب ہیں وہ مؤنث ہوں تو ان کے لیے ہم لفظ ھاتان استعمال کریں گے۔ اگلی چیز جس کو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مفرد ہے، جو ایک کا معنی بیان کرتا ہے، اس سے ہم دو کا معنی کیسے حاصل کریں گے؟ یعنی جو بھی اسم دو کا معنی دے اسے عربی زبان میں تثنیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ۔ تو ہم تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ آپ کسی بھی اسم کا اگر تثنیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں آپ الف اور نون زیر نی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں۔ مثال کے طور پہ رجل، رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجل کہتے ہیں مرد کو۔
اگر آپ رجل کا مطلب ہے ایک مرد، اگر آپ اس سے تثنیہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں دو مرد، تو کیا کریں گے؟ اس کے آخر میں آپ الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا رجلانی۔ ہمارے پاس ہے طفلۃ، ٹھیک ہے، بچی۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دو بچیاں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا طفلتان، طفلتان۔ ہمارے پاس لفظ ہے قلم، قلم ایک پینسل۔ اس سے اگر ہم تثنیہ بنانا چاہیں اور یہ بیان کرنا چاہیں دو پینسلیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمان، اس کے آخر میں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے۔ اسی طرح سے کتاب، کتابان۔ تو پس ہم نے جانا کہ دو مذکر چیزوں کی طرف یا دو مذکر انسانوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ہذانی کہتے ہیں، اور دو مؤنث چیزوں کی طرف یا دو مؤنث جو ہے خواتین کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ لفظ ہاتانی استعمال کرتے ہیں، اور جو عربی زبان میں تثنیہ بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی ہم نے جانا۔ آئیں ذرا اس کو پڑھتے ہیں قاعدے کو۔ قاعدہ، ہذانی اس میں اشارہ ہے، اور تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ ہاتانی اس میں اشارہ ہے اور تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ آگے بتا رہے ہیں تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ اگر مفرد اسم یعنی جو ایک کو بیان کر رہا ہے، سنگولر ہے جو، اگر مفرد اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کتابن سے کتابانی۔ اب یہ آ جائیے قاعدے سمجھنے کے بعد ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ الدرس العاشر، ھذا ھذانی، ھذا کتاب وھذا کتاب، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے۔ یہاں پہ آپ کو تفصیل کرنی پڑی ہے دو کتابوں کو بیان کرنے کے لیے۔ مختصر انداز میں آپ کیسے بیان کریں گے؟ ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں۔ ھذا قلم وھذا قلم، یہ قلم ہے اور یہ قلم ہے، یہ پینسل ہے اور یہ پینسل ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ مختصر انداز میں بتانا چاہیے دو قلم ہیں، آپ کہیں گے ھذان قلمان، یہ دو کیا ہیں؟ قلم ہیں۔ ھذا عطار وھذا عطار، یہ عطر فروش ہے اور یہ عطر فروش ہے۔ آپ مختصر انداز میں بتانا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ھذان عطاران، یہ دو عطر فروش ہیں۔ تو دیکھیں دو کتابوں کی طرف اشارہ کرنا تھا، ہم نے کہا ھذان کتابان۔ دو قلموں کی طرف اشارہ کرنا تھا، ہم نے کہا ھذان قلمان۔ دو عطر فروشوں کی طرف اشارہ کرنا تھا تو ہم نے کہا ھذان عطاران۔ ابھی آ جائیے ما ھذان، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ من ھذان، یہ دو کون ہیں؟ دیکھیں ما کے ذریعے بے عقل چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور من کے ذریعے صاحب عقل کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں۔ ما ھذان، یہ دو کیا ہیں؟ ھذان مندیلان، یہ دو رومال ہیں۔ ما ھذان، یہ دو کیا ہیں؟ ھذان مفتاحان، یہ دو کیا ہیں؟ یہ دو چابیاں ہیں۔ دیکھیں مفتاح اس کا مفرد تھا، ہم نے اسے تثنیہ بنانا چاہا تو اس کے آخر میں الف اور نون زیر نہیں لگا دی۔ ما ھذان، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ھذان کتاب و قلم، یہ کیا ہیں؟ یہ دو چیزیں، ایک کتاب ہے ایک قلم ہے۔ من ھذان، یہ دو کون ہیں؟ ھذان صحافیان، یہ دو کیا ہیں؟ صحافی ہیں، یعنی خبریں دینے والے جو ہوتے ہیں۔ من ھذان، یہ دو کون ہیں؟ ھذان موسیٰ و ہارون، یہ دو کیا ہیں؟ موسیٰ اور ہارون ہیں۔ دیکھیں یہ مثالیں ہم نے پڑھی
مذکر کی طرف اشارہ کرنے کی. اب آ جائیں مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں. ہذہ یہ ایک مؤنث چیز یا مؤنث خاتون. ہاتان یہ دو مؤنث چیزیں. ہذہ وردۃ ہاں وہذہ وردۃ یہ گلاب کا پھول ہے اور یہ گلاب کا پھول ہے. ہاتان وردتان یہ دو گلاب کے پھول ہیں. ہذہ قلادۃ وہذہ قلادۃ یہ ہار ہے اور یہ ہار ہے. مختصر انداز میں آپ بتانا چاہتے ہیں یہ دو ہار ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاتان قلادتان یہ دو کیا ہیں؟ ہار ہیں. ہذہ ساعۃ وہذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے اور یہ گھڑی ہے. ہاتان ساعتان یہ دو گھڑیاں ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے مؤنث کی علامت کیا پڑھی تھی؟ اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے. ان سارے اسماء کے آخر میں گولتا ہے. ان کی طرف ہم نے اشارہ کرنا تھا جبکہ یہ دو تھیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاتانی استعمال کریں گے. ما ہاتانی یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ من ہاتانی یہ دو چیزیں یہ دو کون ہیں؟ یہ دو کون ہیں؟ یعنی ما ہاتانی بے عقل چیز کے لیے استعمال ہوگا، من ہاتانی صاحب عقل چیز کے لیے استعمال ہوگا. ما ہاتانی یہ دو کیا ہیں؟ ہاتانی عینانی یہ دو آنکھیں ہیں. من ہاتانی یہ دو کون ہیں؟ ہاتانی تلمیذتانی یہ دو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. ما ہاتانی یہ دو کیا ہیں؟ ہاتانی سیارۃ و دراجۃ یہ دو جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک گاڑی ہے اور ایک سائیکل ہے. من ہاتانی یہ دو کون ہیں؟ ہاتانی سارۃ و ہاجرہ یہ دو کیا ہیں؟ سارہ اور ہاجرہ ہیں. تو ان دو کی طرف اشارہ کرنا تھا تو ہم نے کیا استعمال کیا؟ ہاتانی کو استعمال کیا. تو پس ہم نے اس درس میں جانا ہذا اور ہذانی کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور ہذہ اور ہاتانی کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ابھی آ جائیے تمرین کی طرف. میرے پاس دو کتابیں اور دو کاپیاں ہیں تو اس کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ میرے پاس یعنی عندی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب. دو کتابیں بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ الف نون آخر میں لگا دیں گے. عندی کتابانی اور یعنی وا. کراستن ایک کاپی، دو کاپیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ کراستانی. کراستانی ٹھیک ہے. جعفر کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ لجعفر لجعفر دو بھائی. اخوانی و اختانی اختن بہن تو اس کی اگر ہم تثنیہ بنانا چاہیں گے تو الف نون کا اضافہ کر دیں گے. و اختانی. اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ گھڑی کو کیا کہتے ہیں؟ ساعتن. اس کا تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ ساعتانی. تو آپ کیا کہیں گے؟ عند اسلم ساعتانی. ٹھیک ہے. باقی جو مثالیں ہیں ان کو آپ لوگ خود حل کریں گے. آئندہ کا معنی ہوتا ہے پاس کے معنی میں آتا ہے آئندہ. ابھی آ جائیے دوسری تمرین کی طرف. لی اخوانی و زمیلانی میرے دو بھائی اور و زمیلانی اور دو دوست ہیں. علی الشجرۃ حمامتانی وعصفورانی درخت پر حمامتانی دو کبوتر ہیں، وعصفورانی اور دو چڑیا ہیں.
ہاتانی وردتانی، یہ دو گلاب کے پھول ہیں. للمسجد طبقتانی، مسجد ڈبل سٹوری ہے. لمیثم ابنانی، میثم کے دو بیٹے ہیں. فاطمۃ لہا اخوان و اختانی، فاطمہ کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. للطائرۃ جناحان، جو جہاز ہوتا ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں، جہاز کے دو پر ہیں. للبیت بابانی، للبیت بابانی، گھر کے دو دروازے ہیں. ہذانی، یہ دو مذکر کے لیے. لمیثم، میثم کے لیے. مضربۃ، رضائی کو کہتے ہیں. ہاتانی، یہ دو مؤنث کے لیے. جناحانی، دو پر اور بازوؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ جناح، لیکن بیسیکلی اس کا معنی ہے دو پر. عینانی، دو آنکھیں. لی، میرے یا میرے لیے. عندی، میرے پاس. صحافی، صحافی. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ ہذا، ہذانی، ہذہ، ہاتانی، ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے درس میں ہم نئے ٹاپک کو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.